السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے سنانا ہے تو شروع کیجئے۔ کون سنائے گا؟ جی پڑھیے، آیت نمبر 3 پڑھیے، یہ سامنے کھلا آپ کے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رواسي۔ بسم اللہ ترجمہ الرحمن کیجئے۔ الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، مد العرض، جس نے برابر بچھائے زمین کو، وجعل فیہا رواسیہ، اور رکھ دی اس میں بوجھ، وانہارا، اور نہریں، ومن کل الثمرات جعل فیہا، اور ہر طرح کے میوے اس میں، زوجین اثنین، دو طرح کے جوڑے، اور اگائے اس میں میوے جوڑے جوڑے یغشی اللیل النہار، اور وہ چلاتا ہے دن اور رات کو۔ جی آگے کر دیں۔ جی آگے۔ پیج چینج نہیں ہوا ادھر۔ اگلا پیج آگے، اگلا پیج آگے۔ جی، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وفی الارض، اور زمین میں قطع ٹکڑے ہیں، متجاورات جو ملے ہوئے آپس میں، وہ جنات من عناب، اور باغ ہیں عناب انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہیں، ونخیل، کھجور کی، سنوان وغیر سنوان، آپس میں ملی ہوئی، اور کچھ غیر ملی ہوئی، یسقا، پانی دیا جاتا ہے، بماء واحد، انہیں ایک ہی طرح سے، ونفصل بعضها على بعض في الاکل، اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض کے بعض میووں میں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تعجب، اور آگے اگر کون آپ کو سنائے گا؟ جی آگے کون سنائے گا؟ کوئی اور سنانا چاہے گا؟ جی کوئی نہیں سنانا چاہتا؟ جی آپ پڑھیے، میں نے انمیوٹ کیا۔ جی استاد جی۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، پڑھیے گا۔ وَإِن تعجب سے استاد جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تعجب، اور اگر عجیب ہے، فعجب، تو عجب ہے، قولہم، ان کا کہنا، اس کننا، کہ جب ہو گئے ترابن، مٹی میں ہو گئے، انا، بے شک، لفی خلق، سر سے جدیدن، سر سے بنائے جائیں گے، اولئک، پس یہی، اولئک الذین، پس یہی لوگ ہیں، کفروا، جو کفر کرتے ہیں، بربہم، اپنے رب سے، واولئک، اور وہی لوگ، اغلال، توق ہے، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، واولئک، استاد جی میں آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ واولئک، اور یہی لوگ، اصحاب الناری،
دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا، اور یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے پڑھو استاد جی، آگے پڑھو استاد جی۔ جی جی پڑھیے آگے بیٹا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور جلد مانگتے ہیں، بِالسَّيِّئَاتِ، یہ برائی کو، قبل الحسنۃ، بھلائی سے پہلے، وقت خلط، اور گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، مسولات قبلہم، گزر چکے ان سے پہلے بہت سے عذاب، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لذو مغفرۃ، معاف بھی کرتا ہے، للناس، لوگوں کو، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لشدید العقاب، سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، اور کافر لوگ کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ کہتے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ، نہیں اتری ہم پر، علیہم ہم پر، آیاتن کوئی نشانی، من ربک، ان کے رب کی طرف سے، بے شک تمہارا رب، انت منذر، انت منذر، ڈر سنانے والا ہے۔ اما انت منذر، بے شک آپ جو ہیں منذر خبردار کرنے والے ہیں۔ انت منذر، خبردار کرنے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادٍ، راہ بتانے والا ہے۔ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تحمل، جو پیٹ میں ہے، کل، ہر انسا مادہ، وما تغیظ، جو سگڑ جاتا ہے، الارحام، پیٹ میں، والما تزاد، اور بڑھتے ہیں، وکلا، اور ہر چیز، شیئن، اس، وکل شین، اور ہر ایک چیز، اندہ، یہاں، بمقدار، اندازے کے مطابق ہے۔ جی آگے آپ پڑھیے بیٹا آمنہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو اٹھائے ہوئے ہے ہر مادہ، اور جو وہ گھٹاتا ہے رحموں میں، اور جو وہ زیادہ کرتا ہے، اور ہر چیز کے اس کے پاس ایک اندازے ہیں۔ وہ جانے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، بڑی اونچی شان والا ہے۔ برابر ہے تم پر جو کوئی تم چھپاتے ہو بات کو، اور جو کوئی ظاہر کرتے ہو اس کو، اور جو کوئی وہ چھپا ہوا ہے رات کو، اور جو ظاہر ہوتا ہے دن کے بعد، اسی کے ٹھیک ہے، لیے آگے پیچھے اسی کے پیچھے لگا آنے والے ہیں، جو اس کے آگے ہیں اور جو اس کے پیچھے ہیں، اور وہ حفاظت کرتا ہے اس کی اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ بدلتا کسی قوم کو، یہاں تک کہ وہ بدلے جو ان کے نفسوں میں ہے، اپنی جانوں میں۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تو نہیں کوئی ٹالنے والا اسے، اور نہیں ہے اس کے سوا کوئی بچانے والا۔ وہ ذات پاک جو دکھاتی ہے بجلی خوف اور امید کے لیے، اور وہ چلاتا ہے بھاری بادل، اور وہ دکھاتا ہے اور تسبیح کرتی ہے رات اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ وہ یہ رات کیا چیز ہے؟ رات وہی سب چمک ہے، بجلی کی، بحمدہ۔ بادل کی گرج، آواز، چمک، بجلی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آیت کو پورا کیجئے۔ وہی سب وہ تسبیح کرتی ہے رات اس کی تعریف کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے۔ اور وہ اٹھاتے ہیں بادلوں کو، پھر بارش کے بادلوں کو، پھر وہ پہنچا دیتے ہیں اس کو جہاں وہ چاہتا ہے، اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ سخت شدید المحال، اور وہ سخت محال طاقت والا ہے۔ وہو شدید المحال، اور اس کی طاقت زبردست ہے۔ جی اس کی ذات طاقت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی اور سنانا چاہے گا؟ نہیں کوئی سنانا چاہتا؟
چلے پھر ہم آگے سے وہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 10 ہے. والذی وہی ذات ہے جس نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے فائدے کے لیے منہ اسی سے شرابن پینے کی چیزیں تمہیں حاصل ہوتی ہیں ومنہ اسی پانی سے شجرن وہ درخت حاصل ہوتا ہے فی ہی جس درخت میں تسیمون تم مویشیوں کو چراتے ہو. اچھا سورہ ہجر کے 5 رکوع ہوئے تھے. چلیے دیکھیے اس کو. وَلَقَدْ كَذَّبَ بلا شبہ جھٹلایا اصحاب الحجر ہجر والوں نے. ہجر قوم سمود کی بستیوں کا نام ہے. المرسلین فرشتوں کو جھٹلایا. وَآتَيْنَاهُمْ اور ہم نے دی انہیں آیاتنا اپنی نشانیاں یعنی معجزے ان کے پاس بھیجے. فَكَانُوا لیکن وہ انہا ان معجزوں سے معرضین اعراض کرنے والے تھے. وَكَانُوا اور وہ لوگ يَنْحِتُونَ تراشتے تھے من الجبال پہاڑوں کو اور تراش کر بیوتن آمینین بیوتن آمینین پہاڑوں کو تراشتے کر بیوت گھر بناتے تھے آمینین اطمینان کے ساتھ بغیر کسی بے چینی اور پریشانی کے اطمینان کے ساتھ وہ گھر بناتے تھے. فَأَخَذَتْهُمْ انہیں آ لیا الصَّیحَۃُ ایک چیخ نے چنگاڑ نے زوردار آواز نے انہیں آ لیا مصبحین صبح ہوتے ہی جب انہوں نے صبح کی تو ان کو زوردار آواز نے آ لیا. فما اغنا پس کام نہیں آیا عنہم ان کے ما کانو جو وہ یکسبون کمایا کرتے تھے یعنی جو انہوں نے کمائیاں کی تھی وہ کمائیاں ان کے کسی کام نہیں آئی. وما خلقنا اور ہم نے پیدا نہیں کیا السماوات والارض آسمان اور زمین کو وما بینہما اور جتنی کائنات ان دونوں کے درمیان ہے اسے الا مگر بالحق کی ایک برحق مقصد کے لیے ایک برحق مقصد کے ساتھ ہم نے یہ آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جتنی کائنات ہیں انہیں پیدا کیا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت لآتیۃ وہ آنے والی ہے. فَاصْفَحْ پس درگزر کیجیے الصفح الجمیل اچھے طریقے سے درگزر کیجیے. یعنی یہ مکی دور کی آیات ہیں اس میں درگزر کا ہی حکم تھا کہ آپ ان سے کسی قسم کی بحث نہ کریں انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. ان ربک بے شک آپ کا رب هو الخلاق وہی ہے جو سب جانتا ہے. وہ الخلاق اسی نے سب کو پیدا کیا ہے. خلاق کی مبالغہ ہے ایگزیجریشن ہے اس میں. خالق سے آگے خلاق سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے. العلیم وہی سب کچھ جانتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ بلا شبہ آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دی سبعاً 7 آیتیں من المثانی مثانی مثنا کی جمع ہے. مثنا 2 کو کہتے ہیں تو مثانی 2 مراد بار بار جن آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے. 7 آیتیں سے مراد سورہ فاتحہ ہے. تو سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. ہم نے آپ کو وہ دی.
والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے. لا تمدن عینیک، مد یمدو کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا. عینیک دو آنکھیں، یعنی اپنی آنکھوں کو دراز نہ کیجیے. مراد کیا؟ نہ دیکھیے. علامہ اس کی طرف، متعنا کہ ہم نے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، بھی جس کے ساتھ. ازواج منہم، ازواج منہم، ازواج کا معنی مختلف چیزیں، مختلف چیزیں جو ہم نے انہیں دی ہیں. مراد کیا ہے کہ ہم نے کافروں کو جو دنیا کا مختلف ساز و سامان اسباب دیا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیے، ان کی طرف توجہ نہ کیجیے. پیغمبر کو تو نہیں کہا جا رہا، در حقیقت پوری امت کو کہا جا رہا ہے. امت کے ایک ایک فرد کو کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ دل نہ لگاؤ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ان کے حوالے سے غم کیجیے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں آپ کا اور انکار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے غم نہ کیجیے. وَخْفِضْ، اور جھکا کے رکھیے، جناح کا، اپنا بازو. جناح کہتے ہیں بازو کو، جس کو ونگ کہتے ہیں نا، وہ بازو جو پروں کے ساتھ ہوتا ہے، تو جناح در حقیقت بازو ہے. وَخْفِضْ جناحک، اور اپنے بازو جھکا کر رکھیے. مراد کیا ہے؟ شفقت کے ساتھ. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو اس تعبیر کا مطلب کیا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ شفقت کا انداز اپنا کر رکھیے. وقل، اور کہہ دیجئے، انی، بے شک میں ہی ہوں، النذیر، خبردار کرنے والا، المبین، واضح طور پر، کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں. میرے ذمہ یہ ہے کہ میں رب کا پیغام تم تک پہنچاؤں، تم سے زبردستی اس کو منوانا، اس پر عمل کرنا میرے ذمہ نہیں. کما انزلنا، جس طرح ہم نے نازل کیا، اعلی، ان لوگوں پر، المقتسمین، جو تقسیم کرنے والے تھے، یعنی اختلاف کر کے تفریقہ ڈالنے والے تھے. جس طرح ہم نے پہلی کتابیں ان پر نازل کی، اسی طرح ہم نے اس کتاب کو بھی نازل کیا. الذین، یہ وہ لوگ تھے، جعلوا، جنہوں نے بنا لیا، القرآن، یہاں قرآن لغوی معنی میں، ٹھیک ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں. قرآن کریم صرف اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب. اور قرآن کا لغوی معنی ہوتا ہے وہ کتاب جسے پڑھا جائے. تو یہاں پر وہ کتابیں مراد ہیں جو سابقہ مذاہب کی کتابیں تھیں، کہ سابقہ مذاہب والے جنہوں نے تفریقہ ڈالا، وجعل القرآن، اور اپنی کتاب کو جس کو پڑھا جاتا تھا اس کو بنا دیا عزین، اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کر دیا، اس کے حصے الگ الگ کر دیے. عزین کیا مطلب؟ حصے الگ کر دیے، جو مرضی کی چیز اس کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا. انہوں نے اپنے پڑھی جانے والی کتاب کے حصے الگ الگ کر دیے. فوربک، فاعل ہے، واو ہے، یہ واو قسمی ہے. فوربک، آپ کے رب کی قسم. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر جو آگے والی بات ہوتی ہے نا، اس میں زور دینا مقصود ہوتا ہے. لنسألنہم، یہ دیکھیے لام تاکید ہے، پھر آگے نون ثقیل ہے. لنسألنہم، ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، اجمعین، سب کے سب سے، یعنی کسی سے بھی کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، سارے کافروں سے پوچھیں گے. اما اصل میں عن اور ما، عما اس کے بارے میں، کانو یعملون، جو وہ کرتے رہے، جو وہ عمل کرتے رہے، ہم اس کے بارے میں ان سے ضرور بحث پرس کریں گے. فصدع، فصدع کا معنی، اب یہ اس سورۃ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ علی الاعلام سناؤ. فصدع، علی الاعلام سناؤ، بما تؤمر، وہ بات جو آپ کو حکم دی جا رہی ہے، جو پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلام سنائیے. وَأَعْرِضْ، اور اعراض کیجیے، پہلو تہی کیجیے، عن المشرکین، مشرکوں سے. یعنی چونکہ مکی صورت ہے نا، اس وقت جہاد کا حکم نہیں، تو مشرک جو باتیں کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہ کیجیے. انا کفینا کا، ہم کافی ہیں آپ کے لیے، المستہزین، ان کی طرف سے، مستہزی استہزاء سے، استہزاء کا معنی مذاق اڑانا، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں ہم ان سے خود نمٹ لیں گے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یجعلون،
جنہوں نے بنایا ہے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخرا اور خدا بھی بنا رکھے ہیں فسوف یعلمون ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا وَلَقَدْ نَعْلَمُ ہم اچھی طرح جانتے ہیں انکا کہ بے شک آپ یضیق صدرک ذاق یضیقو کا معنی تنگ پڑنا صدرک آپ کا سینہ صدر سینہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے بما ان باتوں سے یقولون جو باتیں یہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں یہاں پر بڑی گراں گزرتی ہیں فسبح بس آپ پاکی بیان کیجئے تسبیح بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی حمد کے ساتھ وکن اور ہو جائیے شامل ہو جائیے من الساجدین سجدہ کرنے والوں میں یعنی آپ عبادت کرتے رہیں اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں وعبد ربک عبادت کب تک کریں اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ یہاں تک کہ یاتیک الیقین آپ کے پاس یقین آ دے وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقین ہے مراد کیا موت یعنی مرتے دم تک عبادت رب کی جاری رکھیے اور ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے چلیے ان تک رکھیے کل انشاءاللہ ہم سورۃ النحل شروع کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ